السلام علیکم ناظرین، میں ہوں محمد رفیق مغل. آپ میرا ڈیجیٹل چینل دیکھ رہے ہیں. آپ کا خیر مقدم. 5 فروری کو پوری دنیا میں یوم یکجہتی کشمیر پاکستان کے عوام کی جانب سے کشمیر کے عوام کے ساتھ منایا جاتا ہے، لیکن پوری دنیا میں، یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں بھارت کے خلاف احتجاج بھی ہوتا ہے. 5 فروری 2023 کو انڈین ہائی کمیشن لندن کے باہر ہونے والے احتجاج میں دھکم پیل کیوں ہوئی، تصادم کیوں ہوا، میرے قائد کو، میرے سلطان کو دھکے کیوں پڑے، اس کی تفصیل آپ کو بتائیں گے. لیکن ابھی تک آپ نے اگر ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کیجئے تاکہ ہماری ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچتی رہیں. 5 فروری 2023 کا یہ دن جس میں برسر سلطان محمود چوہی صاحب کو انڈین ہائی کمیشن کے باہر دھکے پڑے، یہ بنیادی طور پر ایک تنظیم ہے جس کا نام ہے گلوبل کشمیر کونسل. اس کے روح رواں ہیں راجہ سکندر خان. انہوں نے وہاں پر اجازت لی ہوئی تھی اپنے پروگرام کی. جو قائد کشمیر کے لوگ ہیں، جو میرے سلطان کے لوگ ہیں، انہوں نے تو اعلان کر رکھا تھا اور انہوں نے تشہیر کر رکھی تھی کہ میرا سلطان جو ہے یہ قیادت کرے گا مظاہرے کی. انڈین ہائی کمیشن کے باہر خطاب ہوگا، انڈین ہائی کمیشن سے لے کر کے 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ تک جو ہے وہ واک کی جائے گی. لیکن ان لوگوں کے پاس اجازت نہیں تھی، اجازت کسی اور نے لے رکھی تھی. جب یہ لوگ وہاں پر پہنچے، اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر ہوا کرتی تھی، جس کو پی ٹی آئی پاکستان کے برطانیہ میں اعتراض کرنے پر برطانیہ بھر سے ختم کر دیا گیا تھا، کیونکہ اسٹیج پر دو دستور، دو جنرل سیکرٹری پی ٹی آئی کے لوگوں کو نظر آتے تھے. تو اس کے ساتھ ساتھ جب آزاد کشمیر کے اندر پی ٹی آئی جو ہے وہ میرے قائد کے ہاتھ سے ریت کی طرح پھسل کر کے فارغ ہوگی، میرے قائد کی دسترس وہاں پر نہیں رہی. اس سے پہلے تو میرے قائد پی ٹی آئی کے سیاہ و سفید کے مالک ہوا کرتے تھے. تو جو پی ٹی آئی کے برطانیہ میں لوگ تھے، جو ان کے خیر خواہ تھے، جو ان کے جن کو انہوں نے مختلف علاقوں کا صدور رکھا ہوا تھا اور آ کر کے چندہ سازی کی، معاف کیجیے گا، تنظیم سازی کیا کرتے تھے ان سب کے درمیان. تو ان لوگوں کو ایڈجسٹ کرنے کے لیے میرے قائد نے، میرے سلطان نے KPFI کشمیر پیس فورم انٹرنیشنل کا قیام عمل میں لایا. اور جہاں جہاں پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے سابق صدور اور سابق سیکرٹری جنرل برطانیہ کے سارے شہروں میں موجود تھے، ان کو وہیں پر ایڈجسٹ کر کے ایک نئے نام کے ساتھ تنظیم رجسٹر کر کے ان کو ایڈجسٹ کر دیا. کشمیر پیس فورم انٹرنیشنل کے لوگ جب انڈین ہائی کمیشن کے باہر پہنچے 5 فروری 2023 کو، تو انہوں نے دیکھا تو وہاں پر تو راجہ سکندر صاحب بیٹھے ہوئے ہیں اپنا بینر لے کے، مائک لے کے. ظاہر اجازت انہوں نے لی ہوئی تھی، تو وہ ان کو بڑا ناگوار گزرا. ان کے ساتھ وہاں پر ان کی تلخ کلامی ہوئی اور تلخ جملوں کا بھی تبادلہ ہوا. لیکن ظاہر ہے راجہ صاحب نے، راجہ سکندر خان جن کا میرپور سے تعلق ہے، وہ ہر دفعہ احتجاج کے لیے شامل ہوتے ہیں، اجازت بھی لیتے ہیں، باقاعدہ قانونی تقاضے پورے کر کے وہاں پہ بیٹھتے ہیں. وہ جب بھی جہاں بھی احتجاج کرتے ہیں تو ان کے ساتھ جب تلخی ہوئی تو پھر ان لوگوں نے ڈیسائیڈ یہ کیا، یہ جو KPFI کے لوگ تھے، انہوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا بینر جو ہے وہ بڑا آویزاں کر کے لگاتے ہیں تاکہ جب میرا سلطان آئے تو اس کے پیچھے اس کا اپنا بینر ہو، کشمیر پیس فورم انٹرنیشنل کا بینر ہو، ہم لوگ دائیں بائیں کھڑے ہوں جو ان کے صدور تھے. اس پیس فورم کے جو صدر ہیں وہ بیرسٹر کرامت صاحب ہیں، اور جو جنرل سیکرٹری ہیں وہ بشارت سلیم صاحب ہیں. ڈپٹی سیکرٹری جنرل جو ہے وہ آزاد جرال صاحب ہیں. اور اسی طریقے سے جو سابق پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے مختلف شہروں کے صدور تھے، وہ اسی طریقے سے یہاں لندن سے دلپذیر چوہدری صاحب، مڈ لینڈ سے چودھری خادم صاحب، اور اسی طریقے سے جو نارتھ کے علاقے آتے ہیں ان کے اندر جو پی ٹی آئی آزاد کشمیر کے سابق صدور تھے، سیکرٹری جنرل تھے، وہ لوگ ایڈجسٹ ہیں. تو جب ان لوگوں نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم اپنا بینر لگائیں گے، قائد آئیں گے، ہم قائد کے دائیں بائیں کھڑے ہوں گے، تقریر ہوگی، اس کے بعد ہم 10 ڈاؤننگ اسٹریٹ کی طرف جائیں گے. لیکن ان کو یہ پتہ نہیں تھا کہ یہاں پر تو قائد نے تقریر نہیں کرنی، قائد کا تقریر کرنے کا پروگرام ہی نہیں ہے انڈین ہائی کمیشن کے باہر. قائد آئے، جو لوگ لندن میں رہتے ہیں ان کو علم ہوگا کہ جب آپ انڈیا ہاؤس کی طرف جاتے ہیں تو آپ کو چیئرنگ کراس سے ایک موڑ لے کر کے آنا پڑتا ہے. انڈین ہائی کمیشن کے اس کونے پر چیئرنگ کراس سے انڈیا ہاؤس کی طرف آتے ہوئے وہاں قائد گاڑی سے اترے. انہوں نے بالکل انڈین ہائی کمیشن کے باہر کوئی تقریر نہیں کی، کوئی نہیں رکے. تو وہ جو جن لوگوں نے بینر پکڑ رکھا تھا، جو متوقع تھے کہ ہمارے ساتھ آ کر کے کھڑے ہوں گے، ان کو جب اس صورتحال کا سامنا کرنا پڑا کہ قائد جب آئے تو میرے سلطان کے ساتھ نارتھ یارک شائر سے کچھ لوگ آئے ہوئے تھے، ہیوی ویٹ قسم کے لوگ، جو لوگوں کو دھکے دے رہے تھے، ہٹو، بچوں کی یہ صدائیں، ان کی سیکیورٹی اپنی، وہ سلسلہ. یہ جب سے یہ پریزیڈنٹ بنے ہیں، میرا سلطان جب سے پریزیڈنٹ بنا ہے تو انہوں نے یہ سلسلہ شروع کر رکھا ہے. وہاں پر ایک خالد بلوٹ صاحب ہیں، ہمارے دوست ہیں، ان کے کچھ لوگ ہیں جو سیکیورٹی پرووائڈ بھی کرتے ہیں. تو
جب گزشتہ سال یہ واقعہ پیش آیا تھا تو میں جب انٹرویو کرنے کے لیے ذاتی طور پر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ میں جب آگے بڑھا تو وہاں پر اسی صورتحال کا مجھے سامنا کرنا پڑا. لوگوں کو دھکے دینے انہوں نے شروع کر دیے. جب وہ مجھ تک پہنچے تو میں نے ان کو ڈانٹ کر کے کہا تھا کہ آپ ایسے نہیں کر سکتے, ہم نے میرے سلطان کا انٹرویو کرنا ہے. خالد بلوٹ صاحب مجھے جانتے ہیں, میرا سلطان مجھے جانتا ہے. پھر اس طریقے سے ہم نے میڈیا ٹاک کی تھی. اس دفعہ بھی وہی صورتحال ہوئی, لیکن ان پیس فورم کے لوگوں کو یہ پتا نہیں تھا کہ وہ بڑے تگڑے قسم کے لوگ آ رہے ہیں جو برسٹر کے ساتھ جو ہے نا کسی کو ہاتھ بھی نہیں لگانے دیں گے. یہ حجر اسود کو اپنے گھیرے میں لے کر کے آ رہے ہیں اور یہ صورتحال بنے گی. تو وہاں پر جو پیس فورم کے لوگوں کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بینر تھا وہ بھی چھوٹ گیا, وہ بھی ان کے پاؤں کے نیچے رند گیا. دھکم پیل شروع ہوئی اور قائد جو ہے وہاں پر وہ دھکوں کی زد میں آ گئے. لندن میں یہاں پر لوگوں کا یہ بھی کہنا ہے, برطانیہ بھر میں لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ قائد کے قول و فعل میں تضاد ہے. قائد نے شاید لندن کو چیچیاں, برطانیہ کو میرپور اور پوری دنیا کو آزاد کشمیر سمجھ رکھا ہے. ایسا بالکل نہیں ہے. دنیا میں آپ کو اور طرح سے دیکھا جاتا ہے, آپ کے قول و فعل کی جانچ کی جاتی ہے. آپ ایسا نہیں کر سکتے کہ آپ کہیں کچھ اور اس کی صورتحال کچھ اور ہو. قائد کے لیے یہی مشورہ ہے کہ اب دھکے پڑنے کا موسم شروع ہو چکا ہے. آپ کے اوپر جو ہے نا وہ اس سے زیادہ لوگ آگے بڑھیں گے اور آپ کی توہین و تذلیل کریں گے, باقی معاملات کریں گے. آپ اپنے آپ کو تھوڑا سا بچائیے. عمر کا تقاضا بھی ہے کہ آپ سلامتی کے ساتھ آئیں, بات چیت کریں, صدارت کا عہدہ جو ہے وہ انجوائے کریں, کیونکہ کشمیر کی جبین پر آزادی کا سورج تو ہر صورت طلوع ہونا ہی ہے. اب ضرورت اس امر کی ہے کہ لوگوں کو ان چہروں کو دیکھنا چاہیے اور ان کو پہچان کر کے اپنے اقدامات جو ہے وہ آگے کی طرف بڑھانے چاہیے. حقیقی کشمیری کی آزادی کی جو آواز ہے وہ لوگوں کو خود بلند کرنا ہوگی, کیونکہ قائد جب کسی سے بات کرتے ہیں ان کے چہرے پہ رونت ہوتی ہے. قائد میرا سلطان جب کسی سے بات کرتا ہے ان کے چہرے پہ جو ہے غرور و استکبار ہوتا ہے. یہ چاہے وہ ڈڈیال والے صحافی کا واقعہ پیش آئے یا برطانوی پارلیمنٹ کا وہاں سے جھوٹ بول کر کے نکلے آزاد کشمیر سے کہ میں خطاب کرنے جا رہا ہوں. یہاں پر ایک کمرے میں انہوں نے جب ملاقات کی برطانوی ممبران پارلیمنٹ سے, وہاں ایک صحافی سے الجھ گئے, اس کا مائک دیکھا, اس کا چہرہ دیکھا. اب یہ جو ویڈیو کل والی ہے اس میں بھی آپ چہرہ دیکھیں برشر صاحب کا, ایسے لگتا ہے کہ میرا قائد کسی جمگٹھے میں پھنس گیا ہے, پتہ نہیں کس مصیبت سے دوچار ہو گیا ہے. تو ایسا نہیں ہوتا. لیڈر کے یہ اوصاف نہیں ہوتے, لیڈر کی یہ صفتیں نہیں ہوتی. لیڈر کی جو ہے وہ نگاہ بلند ہوتی ہے. لیڈر کا جو دل ہوتا ہے وہ بڑا کشادہ ہوتا ہے. اس کا جو سخن ہوتا ہے وہ دل نواز ہوتا ہے. اس کی جان جو ہوتی ہے وہ پرسوز ہوتی ہے. اگر یہ نشانیاں لیڈر کے اندر نہ ہو تو وہ لیڈر اقبال کا شاہین نہیں ہوتا. اب تک کے لیے اتنا ہی. میری اگلی ویڈیو کا ضرور انتظار کیجئے. اپنے میزبان محمد رفیق مغل کو دیجیے اجازت. اپنا رکھیے بہت سا خیال. اللہ نگہبان.